پاکستان کی آزادی کی وجوہات مسلمانوں نے ہند کی کیا کوششیں تھیں؟ پاکستان کی آزادی کس طرح ہوئی؟ برطانوی سامراج کی سازشوں کانگریس کی چالوں کے سامنے بر صغیر کے مسلمانوں نے غیر معمولی کارنامہ انجام دیا اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا قیام یقینی بنایا، جو کہ ان کی بے مثال جدوجہد اور لازوال داستان قربانیوں کا مبلغ ثبوت۔ علامہ محمد اقبال نے ایک الگ قوم کا خواب دیکھا، لیکن تقدیر نے اس خواب کو بابائے قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حقیقت بنایا۔ انہوں نے اخلاق، بلند کردار، عزم، لگن، بہادری اور دو قومی نظریے کے اصولوں کے لیے غیر متزلزل وابستگی کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک مربوط قوم میں ڈھالا اور بالآخر پاکستان کا قیام ممکن بنایا۔ پس منظر: قوموں کی زندگی میں قومی دن اپنے پس منظر کو اجاگر کرنے، ان کی اہمیت کو واضح کرنے اور نئی نسل کو ماضی کے اہم سنگِ میل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہایت مفید ہوتے ہیں۔ گاہے بگاہے ایسے ایام تہواروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آج ہم اپنی آزادی کی 79ویں سالگرہ منا رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ بر صغیر میں اپنے بھائیوں کے لیے، الگ وطن کے لیے مسلم رہنماؤں کے مطالبے کے پس پردہ محرکات کو سمجھتے ہوئے تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں کہ آخر انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیوں کیا تھا۔ وجوہات: مطالعے کے مطابق مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کی بنیادی وجوہات یہ تھیں: نمبر 1، صدیوں سے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت رہی، جہاں ہندو، جو بر صغیر میں اکثریت میں تھے، ایک طویل عرصے تک مسلمان بادشاہوں کی رعایا رہے تھے۔ انہوں نے بعد ازاں انگریزوں کی قربت حاصل کر لی۔ انگریزوں نے بھی حکومت چونکہ مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے زیادہ رد عمل کی توقع بھی ان کی طرف سے ہی تھی۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی قربت اس پس منظر میں قابل فہم تھی۔ مسلمانوں کو حکومت سے ہی محروم نہیں کیا گیا، بلکہ مجموعی طور پر وسائل زندگی کے اعتبار سے بھی بہت کمزور کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف کئی بڑے بڑے معرکے مسلمانوں ہی نے لڑے تھے۔ خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی تو مسلمانوں نے ہی برپا کی تھی۔ مغرب سے آنے والا جمہوریت کا تصور کانگریس کو بھاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ برطانوی تصور جمہوریت کی مدد سے وہ بر صغیر پر اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اپنے زیر اقتدار رکھ سکتے ہیں۔ مسلمان بھی بر صغیر میں کوئی معمولی اقلیت نہ تھے۔ اپنے ماضی کی تاریخ کے زیر اثر وہ اقلیت کا کردار قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں اس وقت 40% مسلمان آباد تھے۔ بعض صوبوں میں انہیں اکثریت بھی حاصل تھی۔ مسلمان محسوس کرتے تھے کہ انہیں معاشی اور سماجی طور پر جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی احساس تھا، جو ہندوستان کے طول و عرض میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں درست بھی تھا، کہ ہندو اپنی اجتماعی اکثریت اور مذہبی تصورات کی بنیاد پر مسلمانوں سے تعصب برتتے ہیں اور انہیں بہت سے مقامات پر اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔
مسلمانوں کے ممتاز رہنما، جن میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، نے پہلے مرحلے پر ہندوستان کے اتحاد اور مسلم ہندو یگانگت پر زور دیا اور ہندوستان کی وحدت کی بقا کے لیے آواز اٹھائی۔ لیکن مسلسل تجربات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کانگریس کی قیادت مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، متحدہ ہندوستان کے آخری انتخابات کے بعد حکومتوں کی تشکیل میں کانگریس نے وہاں بھی مسلمانوں کو اقتدار سے محروم رکھنے کے لیے سو طرح کے جتن کیے۔ یہی وہ اہم اور بنیادی وجوہات تھیں جس کے بعد مسلمان رہنما نے آخر کار الگ مسلم ریاست کی تجویز پیش کی۔ دوستو، یہ تجویز ایک آزاد و خود مختار ریاست کا تصور اختیار کرتے کرتے مختلف مراحل سے گزرتی رہی۔ اس سے پہلے اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کی داخلی خود مختاری کی تجویز بھی زیر غور رہی۔ تاہم جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو برصغیر کے ہر مسلمان نے اسے اپنے دل کی آواز سمجھا۔ یوں تو تحریک آزادی 1857 سے 14 اگست 1947 تک کا ہر دن اور ہر لحظہ ہی ہماری تاریخی جدوجہد کا یادگار باب ہے، مگر 23 مارچ 1940 اور 3 جون 1947 اور 14 اگست 1947 ایسے ایام ہیں جو ہماری قومی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور ان کا پس منظر قوم کے بچے بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہی وہ لمحات تھے جب برصغیر کی تاریخ ایک اہم ترین موڑ پر پہنچی۔ تحریک پاکستان کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئی اور فضا میں سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی۔ اس دن سے 3 جون 1947 اور 14 اگست 1947 تک کا عرصہ قیام پاکستان کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ 3 جون 1947 وہ تاریخ ساز دن ہے جب مسلمانوں نے برصغیر کی جدوجہد رنگ لائی اور برطانیہ کے تعینات کردہ آخری وائسرائے ہند ایڈمرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کی تاریخ یعنی 14 اگست 1947 کا باقاعدہ اعلان کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے آل انڈیا ریڈیو پر تقسیم ہند کے باقاعدہ اعلان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو پر تقریر کی۔ آخر میں بے پناہ جذبے اور ولولے سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، جو مسلمانان برصغیر کے دل کی آواز بن گیا اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی چلی گئی۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد لارڈ ماؤنٹ بیٹن جنگ عظیم دوئم میں جنوب مشرقی ایشیا میں برطانوی افواج کا سپریم کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس کا شمار دنیا کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ اسے برطانیہ کی طرف سے آخری وائسرائے ہند کی حیثیت سے 22 مارچ
1947 کو ہندوستان میں تعینات کیا گیا۔ اس نے آتے ہی ہندوستان کی سیاسی قیادت سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ کانگریس کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اس نے پہلے صرف کانگریس کے قیادت سے ملاقاتیں کیں، جبکہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس نے تقریباً 2 ہفتے بعد ملاقات کی۔ دراصل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ تحریک پاکستان کو سبوتاثر کرنا تھا۔ اسے اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا، لیکن قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد اس کی یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہو گئی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جیسے قائد کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پاکستان کو معرض وجود میں آنے سے نہیں روک سکتا۔ کئی برس بعد اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ وہ متحدہ ہندوستان کے مستقبل کے حوالے سے پر امید تھا، لیکن قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد اس کا یقین متزلزل ہو گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آمد سے پیشتر کانگریس نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے حق میں قرارداد پاس کر لی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب کانگریس کے لیڈر تحریک پاکستان کے خلاف بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہے تھے۔ بر صغیر کے ہندوؤں میں ایک شور و غوغا مچا ہوا تھا اور وہ قیام پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ جواہر لال نہرو اور دوسرے کانگریسی لیڈر تو تواتر کے ساتھ اکھنڈ بھارت کا روگ الاپ رہے تھے اور کہتے تھے کہ کانگریس کی پنجاب اور بنگال کی تقسیم والی قرارداد سے ملک کی تقسیم کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ جواہر لال نہرو کا کہنا تھا کہ تقسیم ہند کی تجویز برطانوی حکومت خود پیش کرے تو ہم اس کی حمایت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے ہم کبھی بھی تقسیم ملک کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن میں شملہ کے مقام پر طویل ملاقاتیں ہوئیں، جن سے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو بے خبر رکھا گیا۔ شملہ میں نہرو خاندان کی موجودگی سے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن مکمل طور پر کانگریس کا ہمنوا بن کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، لیکن محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ان تمام سازشوں کے باوجود پرعزم انداز میں اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ کانگریسی لیڈر تقسیم ہند کے خلاف تھے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان کی بھرپور حمایت کر رہا تھا۔ آخرکار مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے مطالبے کے آگے یہ سب لوگ بے بس اور لاچار ہو گئے۔ ان حالات میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن مئی 1947 میں برطانیہ گیا اور وزیر اعظم لارڈ ایف اور دوسرے برطانوی لیڈروں سے بات چیت کے بعد ہندوستان کے اہم لیڈروں کی ایک اہم کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس کے شرکاء میں پنڈت جواہر لال نہرو، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، سردار پٹیل آچاریہ کرپلانی، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور سردار بلدیو سنگھ قابل ذکر ہیں۔ اسی کانفرنس میں ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ 3 جون پلان کیا تھا، جس کا اعلان 3 جون 1947 کو کیا گیا۔ اس کے چند اہم نکات یہ ہیں: برصغیر میں 2 الگ الگ مملکتیں قائم کر دی جائیں جو شروع میں نو آبادیاتی حیثیت کی حامل ہوں گی۔ پنجاب اور بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور ہر بندے کمیشن بھی مقرر کیے جائیں گے۔ سندھ اور آسام کے مستقبل کا فیصلہ ان صوبوں کی اسمبلیاں کریں گی۔ صوبہ سرحد اور آسام کے ضلع میں استصواب رائے کرایا جائے گا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہاں کے باشندے کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ریاستوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ 2 مملکتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں۔
بر صغیر کی مسلح افواج اور مشترکہ اثاثوں کی تقسیم کر دی جائے گی۔ اس منصوبے پر ابتدائی رد عمل دیتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا، یہ تو واضح ہے کہ یہ منصوبہ کئی اہم پہلوؤں میں ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتا اور اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ یا محسوس نہیں کر سکتے کہ ہم ان سے مطمئن ہیں یا اتفاق کرتے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ انگریز حکومت کی طرف سے جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے، ہم نے اسے سمجھوتے کے طور پر قبول کرنا ہے یا سیٹلمنٹ میں خود سے یہ فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل ہی اس پر ہمارے آئین اور روایت کے مطابق حتمی فیصلہ کر سکتی ہے، جس کا اجلاس پیر 9 جون کو طلب کیا گیا ہے۔ لیکن اب تک جو میں سمجھ سکا ہوں، دلی میں مسلم لیگ کے حلقے پر امید ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی حتمی فیصلے سے پہلے اس منصوبے کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر غور کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزید کہنا تھا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے خیال میں وائسرائے نے کئی قوتوں کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور میرا ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ انصاف اور غیر جانبداری کے جذبے سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کام آسان بنائیں۔ غالباً قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اسی سوچ کے پیش نظر مسلم لیگ کی قیادت نے بالآخر ہند کے اس منصوبے کو قبول کر لیا، جس کا اعلان آل انڈیا ریڈیو سے نشری تقریروں کے ذریعے کیا گیا۔ یوں پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہوئی اور 14 اگست 1947 کو اس کا وجود عمل میں آ گیا۔ دوستو، یہ تھا قیام پاکستان کی جدوجہد کی وجوہات اور کوششیں۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔